السلام علیکم جی. تو بچے، آج ہم قصہ یوسف کی جو مشق ہے اس کی طرف آتے ہیں. تو کھولیے سورج مکھی پیج نمبر 16. جی. تو سب سے پہلا سوال ذخیرہ الفاظ یعنی مشکل الفاظ اور ان کے معنی، جس کی ریڈنگ کے دوران وضاحت کی گئی ہے. ابھی اس کو ہم ایک نظر دوبارہ سے دیکھیں گے. جی. تو پہلا سوال، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے. لغت اردو میں کہتے ہیں ڈکشنری کو. جی. تو پہلا لفظ ہے تعظیم. تعظیم کا مطلب عزت دینا. خیر خواہ، بھلا چاہنے والا، اچھا چاہنے والا، بھلائی چاہنے والا، آپ کا خیر خواہ. اسرار، کسی چیز کے لیے، کسی بات کے لیے بار بار تکرار کرنا، ضد کرنا. خدشہ، خدشہ وہم، شبہ. چراگاہ، وہ سرسبز جگہ جہاں کے جانوروں کو، یا وہاں ہریالی جہاں کے جانوروں کو چرایا جاتا ہے، انہیں کھلایا پلایا جاتا ہے. نہ کردہ، نہ کیا ہوا. حسد، جلن. مامور، مقرر کیا گیا، فائز کیا گیا، نافذ کیا گیا. حسن انتظام، اچھے طریقے سے کسی کام کا پلان کرنا، اس کا انتظام کرنا. خوشے کہتے ہیں سٹے کو، بالی کو، اناج کا، گندم کا، چاول کا. قحط، قحط کا مطلب ہے بارش کی کمی کی وجہ سے یا اور ناگہانی آفت کی وجہ سے بارشوں کا کم ہو، خوراک کا کم ہو جانا. خشک سالی، بارشوں کا نہ ہونا. منصب، رتبہ، مرتبہ. جی. تو دوسرا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے درست جواب کے گرد دائرہ بنا کر خالی جگہ میں لکھیے. تو یہاں پہ 3 آپشن دیے گئے ہیں، جیسا کہ پہلا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام ڈیش تھا. 3 آپشن ہے ہمارے پاس، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب علیہ السلام. جی. تو بیٹا غور کیجئے، اچھی طرح سے اسٹوری کو پڑھیے. تو درست جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. اسی طرح یہ جو قصہ یوسف ہے، اس کا اچھے طریقے سے مطالعہ کیجئے، غور سے پڑھیے، اور جو یہاں پہ سوالات دیے گئے ہیں ان کے جواب دیجئے. اب آتے ہیں ہم مختصر جواب کے جو سوالات ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ جی، حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یوسف نے 12 سال کی عمر میں کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے خواب دیکھا کہ 12 جو ہے ستارے جو ہے وہ انہیں 11 ستاروں سے یعنی وہ جو ہے انہیں سلام کر رہے ہیں، اور سورج اور چاند ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں. جی. حضرت یوسف کے بھائی ان سے حسد کیوں کرتے تھے؟ ان سے حسد اس وجہ سے کرتے تھے کہ ان کے اچھی اعداد کی وجہ سے ان کے جو بھائی ہیں ان کے والد ان سے بہت پیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے. جی. نیکسٹ، حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کے خلاف کیا سازش کی؟ جی، جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ وہ انہیں جنگل میں لے جاتے ہیں اور انہیں
کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت یوسف کو چراغا لے جا کر ان کے بھائیوں نے کیا کیا، یعنی وہ انہیں چراغا لے جاتے ہیں اور کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور والد صاحب کو ان کی قمیص دکھاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ وہ بھیڑیا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کیا کہا؟ جی تو دیکھیں کیا کہا اس نے، شاباش، انہوں نے زلیخا سے کہا غلاموں کی طرح برتاؤ نہ کرنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو قید میں کیوں ڈلوا دیا؟ کیونکہ ان پر جھوٹا الزام عائد کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں عزیز مصر نے انہیں قید میں ڈلوا دیا تھا۔ جی اگلا سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 قیدی ساتھی جیل سے باہر کیا کرتے تھے؟ جی تو جو 2 ان کے ساتھی تھے وہ قید سے باہر ایک بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے، ایک مشروب پلانے کے کام پر مامور تھا اور دوسرا نان بائی تھا۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، حضرت یوسف نے ایک قیدی کو جیل سے رہا ہونے پر کیا تاکید کی؟ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا جب تم دربار میں جاؤ تو میرا ذکر ضرور کرنا۔ قید خانے سے نکلنے کے بعد حضرت یوسف کے ساتھی نے ان کی بات پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ اس بات کو بھول گیا تھا۔ جی تو اگلا سوال، حضرت یوسف نے بادشاہ کے کہنے پر کون سی ذمہ داری قبول کی؟ انہوں نے اپنے لیے خزانے کے انتظام کی ذمہ داری منتخب کی اور فرمایا کہ میں یہ کام بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہوں۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کس خواہش کا اظہار کیا؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جو آپ کا چھوٹا بھائی جو گھر میں ہے، اگلی دفعہ جب آنا تو اسے بھی ساتھ لے کر آنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوسرا صدمہ کون سا پہنچا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوسرا صدمہ اپنے دوسرے بیٹے بنیامین سے جدائی کا پہنچا۔ حضرت یوسف کی اپنے کنبے کے ساتھ کتنے سال جدائی رہی؟ حضرت یوسف کی اپنے کنبے کے ساتھ 40 سال جدائی رہی۔ حضرت یوسف کی بنائی کیسے واپس آئی؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اپنی آنکھوں کے ساتھ لگائی تو ان کی جو بینائی ہے وہ واپس آ گئی۔ جی تو اب آتے ہیں تفصیلی جواب کے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ پہلا سوال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے خواب کا کیا مطلب سمجھایا اور کیا نصیحت کی؟ اور یہ بھی بتائیے کہ حضرت یعقوب کو خواب کی سمجھ کیسے عطا ہوئی؟ جی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے خواب اپنے والد کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، کیونکہ وہ نبی تھے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس خواب کی سمجھ عطا کی گئی تھی کہ وہ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوتا وہ ان تک پہنچا تھا، وہ ان کے بیٹے حضرت یوسف کو منتقل ہوگا، اور 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی اور سورج چاند ماں باپ ہیں جو اس زمانے کے رواج کے مطابق حضرت یوسف کی تعظیم کریں گے۔ جی تو اگلے سوال کی طرف آتے ہیں،
حضرت یوسف کے بھائیوں نے والد سے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت کیسے لی؟ تو ذرا غور سے دیکھیے پیج نمبر 9 پہ. وہ اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان اب یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، تو آپ ہمیں اسے ساتھ لے جانے کی اجازت دیں. اور اس طرح سے انہوں نے اصرار سے اپنے بھائی کو ساتھ لے جانے کی اجازت لی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چراگاہ سے واپس آ کر اپنے والد سے کیا کہا؟ چراگاہ سے واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ایک یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے سامان اور کپڑوں کے پاس بیٹھے تھے. جب ہم کھیل کود سے واپس آئے تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا انہیں یوسف علیہ السلام کو کھا چکا تھا اور اس کی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض دکھائی جس کے اوپر کے خون لگا ہوا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے کیسے نکلے؟ یعنی ایک قافلے میں جو ایک شخص تھا اس نے پانی کے لیے جب کنویں میں ڈول ڈالا تو وہ کیونکہ کنویں کے اندر تھے تو جب انہوں نے پانی کا وہ برتن نکالا، ڈول نکالا، تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پایا. اس طریقے سے وہ کنویں سے باہر آئے. جی تو اب چلتے ہیں پیج نمبر 14 کی طرف. بادشاہ نے کیا خواب دیکھا؟ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر حضرت یوسف نے کیا بتائی؟ جی بادشاہ نے خواب دیکھا کہ گندم کے جو پہلے تو اس نے دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے 7 سبز خوشیں اور 7 خشک. ٹھیک ہے، یہ بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال کثرت سے بارش ہوگی اور بہت غلہ ہوگا، اس کے بعد 7 سال قحط اور خشک سالی کے آئیں گے. ٹھیک ہے، اور حضرت یوسف کی تعبیر سن کر بادشاہ نے کیا احکامات دیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر سن کر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کرنے کا حکم دیا اور انہیں اپنے دربار میں ایک اعلیٰ منصب کو سنبھالنے کی، اس پہ فائز ہونے کی دعوت دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان کر کیا کہا؟ حضرت یوسف نے باتوں باتوں میں ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا اور فرمایا کہ آئندہ وہ اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں. جی تو اگلا سوال، حضرت یوسف کے پاس ان کے بھائیوں نے تیسری بار جا کر کیا کہا اور حضرت یوسف نے جواباً کیا کہا اور کیا کیا؟ جی تیسری بار حضرت یوسف کے پاس گئے اور اپنے والد کا حال بتایا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. جی اگلا سوال ہے، حضرت یوسف نے خود خزانے کے انتظام کی ذمہ داری کیوں مانگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی کام بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہیں؟ کوئی سے 2 کام لکھیے. جی بیٹا، انہوں نے خزانے کے امور سنبھالنے کی ذمہ داری اس لیے قبول کی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ یہ کام بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. اور ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کون سا کام بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، ہمارے اندر کس کام کو بہتر طریقے سے کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ کام انجام دینا چاہیے اور اس کی ذمہ داری لینی چاہیے. اور جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو، جس میں آپ کی دلچسپی ہو،
آپ وہی کام اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. جی کویسچن نمبر 6 ہے، انسانوں کی فطرت میں بہت سی مثبت اور بہت سی منفی خصوصیات پائی جاتی ہیں. اس قصے میں سے انسانوں کی مثبت اور منفی خصوصیات الگ الگ کیجیے. جی تو بیٹا منفی رویے، حسد کرنا اور کسی بات کو برداشت نہ کرنا، یہ ہے منفی خصوصیات کے زمرے میں آئے گا. اور معاف کر دینا، کسی بھی تکلیف کو اچھے طریقے سے اس پہ صبر کرنا، اسے اچھے طریقے سے برداشت کرنا، ہمت اور حوصلے سے کام لینا، یہ انسان کی جو ہے مثبت خصوصیات میں شامل ہوگا. جی تو اس کو اچھے طریقے سے اس کا مطالعہ کیجیے، کہانی کا مشکل الفاظ کی دہرائی کیجیے. یہ تھی ہماری مشق. تو آپ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.